السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری طور پر پہنچ سکے۔ ناظرین، چونکہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے تو 28 سال قبل اگست 1995 کا واقعہ ہے۔ حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے، ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے، بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا، لاٹھی ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، عورتیں چلا رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں، ادھر اعلانات ہو رہے تھے کہ گھبرائیں نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ زاروں قطار روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں کہ جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہر سے باہر ایک بڑے میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آ رہے تھے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے، زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی فائر، سینکڑوں بندوقوں سے بیک وقت آوازیں گونجیں، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو برپا تھی، ماؤں کی گودیں اجڑ گئی تھیں، بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھیں، بیوہ ہو رہی تھیں، دھاڑیں مار کر رو رہی تھیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کے چیتھڑے اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سسکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس روز 80 سالہ بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بیٹوں، معصوم بچوں، معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا اور ان کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئیں۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما۔ ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگوائی گئیں۔ بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک دیا گیا اور مٹی میں بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کوئی نیم مردہ، سسکتے اور کچھ فائرنگ سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے۔ لاشیں اتنی تھیں کہ مشینیں کم پڑ گئیں۔ لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا
اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈھال ان مسلمان عورتوں کی جانب جو میدان کے چار جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھیں۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر میں موت کا پہرا طاری رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بنا دیے گئے۔ یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی نہیں، نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے، جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی۔ یہ کوئی افریقی ملک نہیں، یورپ کا جدید قصبہ سربرینیکا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کے نام نہاد امن فورسز کے عین سامنے بلکہ ان کی پشت پناہی میں پیش آیا تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار سربرینیکا واقعے پر اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجئے، جس نے کہا تھا کہ قتل اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرنڈم کے ذریعے سے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کی افواج سے بغاوت کی۔ اس دوران بوسنیا کے شہر سربرینیکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ کئی روز تک، کئی سال تک بلکہ جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملاڈیچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا کہ جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی، کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ اگست 1995 سے اگست 2023 تک 28 سال گزر گئے ہیں۔ آج بھی مہذب دنیا اس داغ کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین آج تک جاری ہے۔ آج بھی سربرینیکا کے گرد و نواح سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں، ماسوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ گو کہ بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کیا۔ کیس بھی چلے، معافیاں بھی مانگی گئی، مگر ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب تو یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے بھی محو ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں۔ غیروں سے کیا گلہ، ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا۔
50,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے، یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس طرح 9/11 اور دوسرے واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، بین ہمیں یاد دلاتے رہنا ہوگا کہ نام نہاد مہذب معاشروں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے رہنا ہوگا۔ اپنے دوستوں کو روزانہ پھول ضرور بھیجیں، مگر خدارا ایسی ویڈیوز ضرور بھیجیں جس سے ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ ہوتا ہو۔ درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو خصوصی طور پہ کم از کم 10 لوگوں کو آگے ضرور بھیجیں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوری طور پہ مل سکے اور آپ کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بہت شکریہ، بہت